اسی لیے جس بیٹے نے اپنے باپ کو راضی رکھا، ہاں، تو جو دعا باپ کے دل سے نکلتی ہے، زبان سے نہیں، باپ تو دیتا ہی رہتا ہے زبان سے دعا، ہاں، جو باپ کی جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے، اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی حجاب نہیں ہوتا، جو دعا باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے۔ ماں کے لیے تو کرتے ہی ہیں، بیٹے تو ماں کے ہو ہی جاتے ہیں۔ عجیب، میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں کے بارے میں نہیں فرمائی یہ بات، باپ کے بارے میں فرمائی۔ ہاں، ارے یار ڈیڈی آپ کو کیا پتا، بابا آپ کو کیا پتا، ارے ڈیڈی وہ دن گئے، اف یار اس باپ کو دیکھو تو صحیح، ذرا ایک مرتبہ دیکھتے رہو، اس کو دیکھتے رہو، یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔ ہاں، آج اس کو کہہ رہے ہو، آج اس کو کہہ رہے ہو یہ بات، عجیب۔ ہاں، اللہ اس بول سے حفاظت فرمائے۔ ہاں میرے دوست، کوئی بول ایسا باپ کو نہ بولنا، کوئی بول ایسا ماں کو نہ بولنا۔ ماں تو چلو پھر دوستی ہو جاتی ہے، ہاں، باپ کے سامنے نہیں بولنا۔ بد نصیب ہے وہ جو باپ کے سامنے بولتا ہے۔ استاد کے سامنے مت بولنا، استاد کے سامنے مت بولنا، باپ کے دوستوں کے سامنے مت بولنا۔ ہمارے اوپر 4 رشتے فوراً متوجہ رہتے ہیں، ہم سب پہ، ہم سب مردوں پر 4 رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں۔ سب سے پہلے باپ کا، پھر استاد کا، پھر سسر کا، پھر باپ کے دوستوں کا۔ یہ 4 رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں، اتنے ہی طاقتور اور پاورفل رشتے ہیں یہ۔ ان 4 میں سے کسی ایک کی دعا بالکل وہی طاقت رکھتی ہے جو باپ کی دعا طاقت رکھتی ہے۔ باپ کے کسی دوست نے دعا دے دی بیٹا آپ کو، دیکھو میں نے کیا کرنا ہے باپ کے دوست کا، باپ چلا گیا میں کیا کرنا ہے، لیکن وہ بات باپ کے دوست کو وہ بات یاد ہے کہ میں آیا کرتا تھا اس گھر میں، چھوٹا سا تھا، اس کو گود میں بٹھاتا تھا، میرا دوست تھا، آج میرا دوست چلا گیا، آج یہ مجھے نہیں پوچھ رہا، حالانکہ اس بات کا احساس مجھے نہیں ہو رہا، مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا، بھئی ابا نہیں ہے تو چلو اب دوستوں کا میں کیا کروں، ان کے دوستوں کا۔ ہاں، کیسا عجیب دین ہے۔ لیکن میرے عزیز دوست، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ تو آیا ہی کرتے تھے اس گھر میں، تم بہت چھوٹے تھے اس وقت، تم سے پیار کرتے تھے، ملتے تھے، تمہیں ٹافیز دیتے تھے، کچھ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ جتنی عزت اس کا باپ میرا دوست کیا کرتا تھا، کاش اس کا بیٹا بھی میری اتنی عزت کرے، اس گھر میں مجھے اتنا ہی ویلکم کرے۔ اس لیے اللہ نے یہ 4 رشتے ہمارے ساتھ موت تک کے لیے جوڑے ہیں۔ ہاں، تو یہ قدریں زندہ ہیں ابھی اس ملک میں، اس لیے یہاں ان امپلائمنٹ کے نعرے نہیں لگتے، یہ قدریں زندہ ہیں، یہ باہر نہیں دیکھنے کو ملتی۔ آپ یقین کرو، جس وہاں بھاگنے کی آپ تمنا کرتے ہو، وہاں آدمی آپ کے منہ کے سامنے بیٹھ کر کھائے گا اور آپ سے نہیں پوچھے گا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ یقین آ رہا ہے آپ کو اس بات کا کہ آپ بیٹھ کر کھائیں، آپ کے سامنے ایک دوست بیٹھا ہے، ساتھی بیٹھا ہے، اور آپ اس کو آفر بھی نہ کریں؟ وہاں تو یہ قدریں مر چکی ہیں۔ وہ سوسائٹی دوسری بنیادوں پر زندہ ہے، وہ بنیادیں دوسری ہیں ان کی، وہ اجتماعی بنیادیں ہیں جس بنیاد پر اللہ رب العزت کسی قوم کو خلافت عطا فرماتے ہیں، انہوں نے ان بنیادوں کو زندہ رکھا ہے، انہوں نے عدل کو زندہ رکھا ہے، وہاں عدل ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اور عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ عدل ہوتا ہے اس معاشرے میں بد معاملگی نہیں ہوتی، وہاں تاجر دوسرے تاجر کو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو جائے۔ یہ بات ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جب آپ وہاں کچھ خریدنے جائیں گے تو اوپر یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہوگا ریفنڈ، اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئی کوئی بات نہیں، آپ آ کر واپس کر دیں، ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیں گے۔ وہ اس بات کو پسند کرنے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، ان کا معاشرہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ میری تجارت سے کسی کا نقصان ہو، میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے، میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے۔ اس لیے وہاں پر وہ سیلیں لگاتے ہیں، کوئی بات نہیں آپ بھائی ابھی نہیں خرید سکے، گھبراؤ نہیں، 2 مہینے کے بعد اس کی ہم آدھی سے بھی کم کر دیں گے قیمت، تب آ جانا۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ مجھے یاد ہے میں اور میرا ساتھی جب ہم کاروبار کرنے لگے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے، حضرت ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا 3 کام کر لو۔ نمبر 1،
جو بھی کاروبار کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے اس کو لکھ لو کہ کن کن چیزوں کے کرنے پہ کون کون سی بنیادوں پہ یہ کاروبار ختم ہوگا، یہ پہلے لکھو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس بات کا عزم کرو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے، اس بات کا عزم کرو۔ نمبر 3، اس بات کی نیت کرو کہ اس کاروبار سے ہم نے مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے۔ یہ کہاں سے لاؤں میں؟ یہ بات تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں۔ اچھا اگر سنی بھی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کاروبار کیسے کرنا ہے کہ میں بھائی کو نفع دوں اس سے، میں تو کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ ان کا مال اپنی جیب میں ڈالوں، میں تو یہ کام کر ہی اس لیے رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ 3 کام اگر تم نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا۔ مجھے آج بھی مفتی صاحب کی یہ بات یاد ہے، تمہارا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا۔ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا، سب سے پہلے تمہیں تمہارا تیسرا پارٹنر چھوڑے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اللہ کاروبار کر رہے ہونا تو اتنے مزے سے کاروبار ہوتا ہے کہ بتا نہیں سکتا، اور اگر خود بیٹھنا پڑ جائے تو یقین کرو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کر رہے ہوں تو ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کس بنیاد پر پارٹنر بنتے ہیں؟ اگر وہ کاروبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہو رہا ہے تو اللہ پارٹنر بن جاتے ہیں، خود چلاتے ہیں۔ کیا کیا کچھ بتاؤں میں آپ کو، کیا کیا کچھ بتاؤں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ہم لوگ نیا کام شروع کیا، اور کپڑے کا کام نہ مجھے آتا نہ ان کو آتا، ٹھیک ہے۔ اب دونوں ہم پیٹرن کاٹ رہے، پیٹرن جو کاٹا کپڑوں کا، شلوار قمیض کا پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے، میرے پاس تو پیسے تھے نہیں، جتنے پیسے تھے وہ میں نے لگا دیے، ٹھیک ہے۔ ہم تو ویسے بڑی مشکل میں تھے، گانا وانا تو تھا نہیں زندگی، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، یا اللہ اب یہ کس طرح گاڑی چلے گی، یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ مولوی عبد المجید صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، بنگلہ دیش سے تعلق ہے ان کا۔ تو ہمارے پاس ایک ساتھی آئے ایک پارٹی کو جو کہ بنگلہ دیش سے تھی، ہمارے بنگالی ساتھی تھے کچھ، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی بس کرتے ہیں، کرنے سے پہلے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا بھائی سنو بھائی، ہم کو بنگلہ دیش کے لیے کچھ شلوار قمیض چاہیے، لیکن پیٹرن تھوڑا چھوٹا چاہیے، مل جائے گا؟ ہم نے کہا جی چھوٹا پیٹرن کاٹنے میں تو محنت تھوڑی زیادہ ہے، پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں جی پیسوں کی پرواہ نہ کریں۔ تو وہ چھوٹا پیٹرن کاٹ کے سی کر ہم نے وہ سارا کا سارا ان کو دے دیا۔ اللہ نے جہاں پر پاکستان میں جو ابھی بیچتا میں وہ 1000 کرتے پروفٹ کے ساتھ بکا کے ہم دونوں پوری رمضان مکھیاں مارتے رہے، کچھ کرنے کوئی نہیں تھا۔ تو جب اللہ پارٹنر بنتے ہیں تو پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہو جاتا ہے۔ ہاں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ہو جاتا ہے پھر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ہاں، اور اللہ میرے سے جو ڈرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو میرے سے ڈرے گا اس کو اللہ کی طرف سے، اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے سے ڈرے گا 4 انعامات دوں گا، اس کو 4 انعامات دوں گا۔ سب سے پہلا یہ ہر مشکل سے نکال لوں گا اس کو جو مجھ سے ڈرے گا۔ یا اللہ، اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں، اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں۔ اللہ فرما رہے ہر مشکل سے نکالوں گا، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہاں آ کے پھنس جاتا ہے آدمی، ادھر آ کر آدمی پھنس جاتا ہے۔ رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب کیا بولوں میں اس کے بارے میں؟ اللہ کہہ رہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا، میں کہہ رہا ہوں نہیں اللہ ایسا کر، میوزک میں بعد میں چھوڑوں گا، پہلے تو ایسا کر میرے سارے سسٹم ٹھیک کر ادھر۔ یا اللہ پہلے بچہ دے دے، شادی بعد میں کروں گا۔ یا اللہ پہلے پیٹ بھر دے، کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے پیاس بجھا دے، پانی بعد میں پیوں گا۔ میں اللہ کو یہ کہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا دارالاسباب ہے، پہلے کر پھر کر دیں گے، پہلے کر پھر کر دیں گے۔ ہم تو اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، پہلے بات مان پھر کریں گے، بات مان پھر کریں گے۔ ہاں ہم کہتے ہیں نہیں پہلے کر پھر کریں گے۔ یا اللہ دوائی بعد میں، پہلے صحت دے۔ ہاں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں
یہ دنیا ویسے نہیں چلے گی جیسا میں چاہتا ہوں. 6 ارب مل کر یہ کہیں کہ آج کے بعد ہم نے اللہ کی بات نہیں ماننی تو اللہ کی عزت میں اتنی سی کمی نہیں کر سکتے. 6 ارب مل کر کہیں آج کے بعد ہم نے اللہ ہی کی ماننی ہے تو اللہ کی بادشاہت میں اتنا سا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو ورا الورا ہے، غنی ہے، مستغنی ہم سب سے. ہاں، اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی وانتم الفقراء. فقیر تو ہم ہیں. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ ہم سے نظر ہٹا لے، سارا نظام برباد ہو جائے، ہم تو کہیں کے بھی نہ رہیں. سوتے وقت تک میں تو بھولتا نہیں ہم کو. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے کڑوڑ ہو رہی، نہیں تو ہاتھ ہی سو جائے میرا. کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. 1 سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہوتا. میری کون سی ایسی ضرورت ہے جو پچھلے 50 سال سے اللہ پوری نہیں کر رہے؟ آپ سوچو، ہم سب سوچیں. بچوں آپ بھی سوچو، آپ کی کون سی ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی؟ ہاں، یہ جس آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، اس میں اللہ کا امر ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ جاؤ کسی نابینا کے پاس جو ہمارا بھائی دیکھ نہیں سکتا، آپ اس کو بولو آنکھ دیکھتی ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ بھئی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے. آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، اس میں اللہ کا امر ہے، آنکھ تو دیکھو میرے پاس بھی ہے. آپ کسی بھائی کے پاس جو بول نہیں سکتے تو وہ کیا کہیں گے آپ سے؟ آپ ان کو کہو زبان بولتی ہے، وہ کہے گا نہیں یار نہیں، زبان نہیں بولتی، یہ دیکھو میرے پاس بھی ہے. اس میں اللہ کا امر ہے، چھپا ہوا امر ہے جو بولتا ہے. ہاں، آپ جاؤ جا کے کسی کو کہو کان سنتے ہیں، وہ کہے گا نہیں نہیں، یہ ٹیلی فون تو میرے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن بند ہیں سارے، یہ نہیں سنتے. اس میں اللہ کا امر ہے جو سنواتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر جو روح ہے، یہ اللہ کا امر ہے. یہ جب نکل جاتی ہے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے. میرے اپنے ہاتھ میں ہے کیا؟ اسی طرح یہ گھر ہے، اس میں امن سکون اللہ کا امر ہے. یہ جب تک اللہ کا امر رہتا ہے یہاں سکون رہتا ہے. جب اللہ اس امر کو اٹھا لیتے ہیں تو بڑے سے بڑے محل کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. اسی طرح لوگوں کے دل آپس میں جڑے ہوں، محبتیں ہوں، یہ اللہ کا امر ہوتا ہے. اللہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. جیسے بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، ہاں، اور وہ صہیب رومی روم کے رہنے والے تھے، اور سلیمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے. اور ہاں یہ دیکھو یہ شیخین یہ تو مکے کے رہنے والے ہیں، اور ان انصاری صحابہ کو دیکھو یہ تو مدینے کے رہنے والے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا امر تھا ان کے دلوں کو جوڑنا ہے. قرآن میں کتنی یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. کیا بات ہے! یہ میرے نبی ان سے کہیں زیادہ باتیں نہ کریں. ہاں، کہ انہوں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، آپ نے ان پر احسان کیا ہے. ہم نے ان پر احسان کیا ہے کہ ان کو دین کا وہ دے دیا تاکہ ان پر رحم کریں، دین کی سمجھ دے دی تاکہ ان پر رحم کریں، ان کے دلوں کو جوڑ دیا. ان کو بولیں یہ کسی زعم میں نہ رہیں. اور یہ کن کے بارے میں آ رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں آ رہا ہے. ان سے کہو یہ کسی زعم میں نہ رہیں کہ یہ کوئی آپ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. ہم نے کیا جو کچھ بھی کیا ان کے لیے. تو اگر دل پھٹیں گے تو اللہ کی مرضی سے پھٹیں گے، دل جڑیں گے اللہ کی مرضی سے جڑیں گے. جب آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ خوش ہو کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. ہاں، جب آدمی بے باک ہو جاتا ہے، بار 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 اللہ کو آنکھیں دکھاتا ہے، پھر چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے، چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے مہاجرین کی جماعت 5 چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں تم میں آئیں. یہ مولانا یوسف صاحب رحم اللہ جو ہماری دعوت کے جو بڑوں میں سے تھے، امیر بھی رہے، یہ ان کا آخری بیان ہے. اس کی یہ چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور مہاجرین کی جماعت، مہاجرین کون ہے؟ مہاجرین کون ہے؟ یہ ٹاپ براس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، سابقون الاولون سے کہہ رہے ہیں، جو ٹاپ براس بیٹھی ہے سامنے ان سے کہہ رہے ہیں، جو کہ مر مٹنے کو تیار ہیں، سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں، جن کی اللہ تعریفوں پہ تعریف کر رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ فضل والے، یہ فضل والے ہیں. ہاں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ وہ
عرفہ سے صحابہ واپس ہو رہے ہیں تو جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ رب العزت آپ کے صحابہ پر اس وقت فخر فرما رہے ہیں، اور خاص طور پر عمر بن خطاب پر فخر فرما رہے ہیں۔ آسمانی عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرح فی الجنہ۔ یہ 10 کو تو منہ پر کہہ دیا۔ پردہ عورت نظر نہ آئے، مجھے ایک یہ نہ نظر آئے۔ 3 دن کے اندر ان کو 3 دن دیے گئے، صالح علیہ السلام کی قوم کو، وہ نہیں سیدھے ہوئے 3 دن کے اندر۔ 3 دن کے بعد کذبت ثمود عاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، وہ ایک چیخ سے ہلاک کی گئی قوم ثمود۔ 3 دن دیے گئے ان کو۔ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کو سجدہ کیا نا، اس کے بعد بڑے روئے، 40 دن روتے رہے، ہمیں معاف کر دو، معاف کر دو۔ پھر آخر اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن تمہاری معافی اس طرح قبول ہوگی کہ جس نے بچڑے کو سجدہ کیا اس کی گردن اتاری جائے گی، تو معاف ہے وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے، یا اللہ تو ایسے ہی معاف کر دے۔ کہا نہیں، یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں، یہ معاملہ محمد مصطفیٰ کی امت کے ساتھ ہے کہ وہ جب گناہ کر کے معافی مانگیں گے ہم ان کو معاف کر دیں گے، اس امت کے ساتھ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہم پر ہلکے ہلکے عذاب آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، بڑے عذاب نہیں آتے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تمہارے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور بھیجیں گے تمہاری نافرمانیوں پہ، دون العذاب الاکبر، تاکہ تمہیں آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم توبہ کر لو، معافی مانگ لو ہم سے۔ اللہ کے نبی نے عرفہ سے واپسی میں دعائیں کی تھیں، 4 دعائیں کی تھیں۔ پہلی دعا، یا اللہ میری امت اس طرح نہ ختم کر دی جائے جس طرح پچھلی امتیں ختم کی گئی تھیں، نافرمانیوں پہ۔ آپ کو تو پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں نافرمانیاں ہوں گی، دعا قبول ہو گئی۔ دوسری، ان پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ نہ مسلط ہو جو ان کو قتل کر دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا مانگی، میری امت کے ظالموں کو معاف کر دے، یہ قبول نہیں ہوئی، یہ مزدلفہ میں جا کر قبول ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرمایا ٹھیک ہے ہم تیری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیں گے اور مظلوم کو اپنی طرف سے دے دیں گے۔ چوتھی دعا نہیں قبول ہوئی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جنت اور جہنم کا معاملہ کرنا ہے ہم نے آپ کی امت کے لیے، اس لیے یہ اختلاف باقی رہے گا۔ تو اختلاف کی اجازت ہے، اختلاف کی اجازت ہے، مخالفت کی اجازت نہیں۔ ہاں آپ فلاں کے ماننے والے، میں فلاں کا ماننے والا، اس بات کی تو اجازت ہے، اس بات پر میں آپ کا دشمن بن جاؤں اس کی اجازت نہیں۔ لا الہ الا اللہ، جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا۔ نبینا کو جا کے بولو آنکھ دیکھتی ہے، وہ کیا کہے گا؟ نہیں بھائی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے۔ آنکھ نہیں دیکھتی، اس میں اللہ کا امر ہے، جو تمہارے لیے ہے کہ دیکھو، میرے لیے ہے کہ نہ دیکھو۔ جو بول نہیں سکتا اس کو جا کے بولو زبان بولتی ہے، وہ کہے گا نہیں، آپ کو اشارے سے سمجھائے گا زبان نہیں بولتی، ہاں میرے پاس بھی ہے۔ بولتی تو بھینس کی اتنی لمبی بولتی، زبان نہیں بولتی، اس میں اللہ کا امر ہے، جو تمہارے لیے ہے کہ تم بولو، میرے لیے ہے کہ میں نہیں بولوں۔ جو سن نہیں سکتا اس کو بولو کان سنتے ہیں، ارے وہ کہے گا بے وقوف کان نہیں سنتے۔ جو پاگل ہے اس کو بولو دماغ سوچتا ہے، ارے وہ کہے گا تو مجھ سے بڑا پاگل ہے۔ دماغ ہی اگر سوچتا تو دماغ تو میرے پاس بھی ہے، میرے لیے صحیح سوچنے کا امر نکال دیا تو میں پاگل خانے میں ہوں، تو صحیح سوچنے کے امر کے ساتھ ہے تو اپنے گھر پر ہے۔ اسی طرح جسم کے اندر تو نظر سمجھ میں آ گئی بات، آنکھ نہیں دیکھتی،
اسی طرح میں نے یہ بھی سمجھانا ہے مال سے کچھ نہیں ہوگا. یہ میں نے سمجھانا ہے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے. حکومت سے نہیں ہوگا, طاقت سے نہیں ہوگا. کریں گے تو کون کریں گے؟ اللہ کریں گے. یہ سمجھانی ہے بات مرنے سے پہلے. اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی, مرتے ہی حساب ہوگا. نیچے جیسی قبر میں جائیں گے منکر نکیر آ جائیں گے. من ربک, تیرا رب کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی آنکھوں میں بجلیاں ہوں گی, ان کی آواز بادلوں کی کڑک کی طرح ہوگی, لمبے لمبے بال ہوں گے, دونوں کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے. جیسے آئیں گے مردے کو بٹھا دیا جائے گا, روح واپس لوٹا دی جاتی ہے, وہ ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, یوں بیٹھ جاتا ہے, یہ حصہ اس کا ڈیڈ رہتا ہے, یہ ایسے بیٹھ جاتا ہے. ابھی اس کو لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوتی ہے, واپس جا رہے ہیں, کہ وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک, تیرا رب کون ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پلنے کی امید ہو. رب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پلنے کی امید ہو. اب میں پیسے سے پلا ہوں یا اللہ سے پلا ہوں, یہ تو یہ دل جانتا ہے. یہ کون جانتا ہے؟ یہ دل جانتا ہے. زبان پہ تو کفر لگا دی جائے گی, یہ بول نہیں سکے گی, یہ دل بولے گا. اب اندر اگر اس کو اپنی دکان سے ہونے کا یقین ہوگا تو کہے گا اگر میں نے یہاں بولا دکان سے پلتا ہوں تو بڑا ماریں گے. یہ میں کہہ دیتا ہوں, وہ جو دنیا میں کہتا تھا لا ادری, مجھے نہیں پتا, وہ کہہ دے گا مجھے نہیں پتا, لا ادری. آسمان سے ایک آواز آئے گی کذبت, جھوٹ بول رہا ہے. پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا دین کون سا ہے؟ کس مینڈیٹ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری ہے؟ ہاں, کیا میرے نبی کے حلال کو حلال سمجھا, ان کے حرام کو حرام سمجھا؟ کیا میرے نبی کی بتائی ہوئی پاکی کو پاکی اور ناپاکی کو ناپاکی سمجھا؟ ہاں, کیا چلے اس پر؟ ماں دینک, تیرا دین کون سا ہے؟ اب وہ تو اپنے سسٹم پہ چلا ہوگا, وہ کہے گا اگر میں نے اس وقت کچھ بھی نہ بولے, اس کا نام لے دیا تو بڑی مار پڑے گی. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا, اسلام تو ہوگا ہی نہیں اندر, زبان تو بول نہیں سکے گی. کہہ دے گا لا ادری, میں نہیں جانتا. اوپر سے آواز آئے گی کذبت, سب جانتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک دکھائی جائے گی, ما ھذا رجل, یہ صاحب کون ہے؟ اب جس نے ان کی زندگی کو میں کامیابی سمجھی ہوگی, جنہوں نے ان کو اپنا مربی سمجھا ہوگا, جنہوں نے ان کو اپنا رہنما سمجھا ہوگا, جنہوں نے ان کی پوری زندگی کو سامنے رکھا ہوگا, وہ کہے گا یہ تو میرے نبی ہیں. ورنہ کیا کہے گا؟ لا ادری, میں نہیں جانتا. آسمان سے آواز آئے گی کذبت, جھوٹ بول رہا ہے. پھر تو جو اس کے ساتھ ہوگا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو میرے عزیز دوستو, یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے ہم بالکل ناواقف ہیں. ہمیں یہی نہیں پتا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں, کوئی آئیڈیا نہیں ہمیں. میں امریکن ویزے کے لیے امریکن ایمبیسی میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک نوجوان لڑکا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, سوٹ ٹائی جیکٹ, او جلڈ ہیئر سب. تو میں نے اس سے پوچھا, مجھ سے ایک دم پوچھتا ہے کہ جنید بھائی, یہ ایسے میں داڑھی کی طرف اشارہ کر کے, جنید بھائی یہ کیسے ہوا؟ تو میں نے اس کو کہا یار سن, ابھی ذرا تھوڑا رک جا, کیونکہ ابھی تو اس بات کی فکر کر کے یہ مائی کیا پوچھے گی اندر, اور میں ابھی خود اسی ٹینشن میں بیٹھا ہوں. تم ابھی تو خود یہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا, ابھی تو اپنی فکر کر اور میں اپنی فکر کروں. تو وہ چپ ہو گیا. تھوڑی دیر میں انہوں نے مجھے بلایا, خیر میرے سے سوال جواب تو نہیں کیا, اس نے کہا بس بتا دیں گے تمہیں جب بھی ملنا ہوگا. میں باہر آ گیا, میں باہر آ کے بیٹھ گیا, اور آنے والوں میں سب سے پہلے تھا, مجھے بلایا بھی سب سے پہلے گیا. اب میں دیکھتا تھا وہاں سے جب لوگ باہر نکلتے تو میں دیکھ کے بتایا تھا اس کو مل گیا, اس کو نہیں ملا, اس کو ملا, اس کو نہیں ملا, ایکسپریشنز دیکھ کے کہ یہ لڑکا آیا, لاہور سے تھا یہ لڑکا, آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے ایک دم جنید بھائی, کیوں کر کے اس نے میرے سے ہاتھ ملایا. میں نے کہا لگتا ہے تجھے ویزا مل گیا. کہتا ہے جی مجھے مل گیا.
میں نے کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. تو میں نے کہا اس نے کیا پوچھا تیرے سے؟ کہتا اس نے پوچھا کہ امریکہ کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا تمہارے پاس سوال کی تیاری تھی؟ کہتا ہے ہاں. اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میں نے کہا بہن یہ آپ سے کیا پوچھا اس نے؟ اور جی پتر میرے کو لوگ یہی پوچھے وہ تھے کی کرنے جانے ہیں. میں نے کہا جی تیاری تھی؟ ہاں جی میں تو تیاری کر کے آئی سر. اوکے سر آپ سے کیا پوچھا؟ میرے سے بھی یہی پوچھا بھائی آپ ادھر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کو جواب تھا ہاں جی میں تو پوری تیاری کر کے آیا تھا. پوری تیاری تھی. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تو میری شکل دیکھنے لگا اور میں نے کہا یہ نہ بھولنا تم ایک مسلمان ہو اور تم غیر ملک جا رہے ہو, وہ امریکہ جا رہے ہو, تو تمہارے پاس جواب ہونا چاہیے, تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے تم وہاں کیوں جا رہے ہو, کس لیے جا رہے ہو, تم دنیا میں کیوں آئے ہو. تو یہاں سے کچھ لوگ ہنسنے لگے. تو میں نے سوچا یہ جو ہنس رہے ہیں ان سے پوچھو, ان کو بھی نہیں پتا. میں نے کہا بھائی آپ بتائیے دنیا میں کیوں آئے آپ. اور ہر ایک کے پاس دیکھیں جی اصل میں بات یہ, میں نے کہا رک جاؤ فلسفہ نہیں, خدا کے لیے بھائی دنیا میں کیوں آئے ہو, بھائی آپ دنیا میں کیوں آئے ہو. کیا خود پیدا ہوئے تھے, اپنے گھر میں خود پیدا ہوئے, ہاں اپنے گھر میں خود آ گئے تھے, ماں باپ خود چنے تھے, دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہو. جب بیماری آتی ہے تو اپنی بیماری خود ہٹا لیتے ہو, آنکھیں کمزور ہوتی ہیں ان کو دوبارہ سے واپس طاقتور کر لیتے ہو, بال چٹے ہو جائیں ان کو سفید واپس کالا کر لیتے ہو. ہاں پھر تو تمہارے تو بس میں بھی کچھ نہیں, یہ نوالا تمہارے پیٹ میں جا کے بھی تمہارے قابو میں نہیں رہتا. ہاں اور جس دن مرو گے اس دن یہ بھی نہیں پتا, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ کہہ رہا ہے تجھے, کہہ رہا ہے کہ 7 بلین سنو, تم کو تو یہ نہیں پتا کل تم کو میں نے رزق کہاں سے دینا ہے, اور تم میں سے کسی کو نہیں پتا کب کیسے اور کہاں تمہاری موت آنی ہے. میں نے کہا تو تمہارے تو کنٹرول میں کچھ ہے ہی نہیں, اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا تم دنیا میں کرنے کیا آئے ہوئے ہو. تو وہ مجھے لڑکا کہنے لگا جنید بھائی, پھر میں نے کہا میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. جب مجھے یہ پتا چلا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں تو یہ خود بخود آ گئی. یہ پوری زندگی جو بدلی, یہ جب احساس ہوا کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں تو زندگی بدل گئی. بیٹا گانے بجانے رہ گئے, ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے. یہ ہوا ہمارے ساتھ. تو پھر سب نے میرے سے ایک دم پوچھنا شروع کر دیا, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے جن و انس کو پیدا کرنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے, صرف یہ مقصد ہے کہ یہ میرے بن کے رہیں. جو میں کہوں اس پہ کہیں ہاں. آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کو کہ جب گورنمنٹ بینک نوکری دیتا تو گھر بھی دیتا ہے کوئی ایسا اس میں, لون دیتا ہے نا, چلو کوئی ایک ایسے بہت ٹاپ کی پوزیشن پہ ہے اس کو گھر بھی دے دیا, ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں پیدا کیا نا تو 6 دن پہلے یہ پوری دنیا بنائی. سورج, چاند, ستارے, زمین, پہاڑ, پھل فروٹ, سبزیاں, جانور, پرندے چرند پرند, یہ کیڑیاں اور یہ سب سمندر کی مچھلیاں, سب بنا کے آخری دن جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور ان کو جیسے کسی کے گھر کی چابی نہیں دیتے, یہ لے بھائی یہ گھر کی چابی, آپ کا کام بینک آ کر کام کرنا ہے, اس میں گھر میں نہیں پڑنا. تو اللہ نے پوری کائنات بنائی ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے. کائنات کی ہر چیز کی قیمت میں لگاتا ہوں. کون لگاتا ہے؟ میں لگاتا ہوں. اس مائک کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟ میں لگاؤں گا. جس دن یہ مائک انسان استعمال کرنا بند کر دیں گے, یہ مائک لوہے کے بھاؤ بکے گا, بیکار ہو گیا یہ. جب تک یہ لائٹ مجھے روشنی دے رہی ہے, میری ضرورت ہے, میں اس کو صاف کروں گا. جس دن اسی لائٹ دینا بند کرے گی, اٹھا کے پھینک دوں گا میں اس کو. جب تک یہ گاڑی نیچے میری چل رہی ہے, میں چلا رہا ہوں, جس دن چلنا بند ہو جائے گی کباڑ خانے میں چلی جائے گی. میں کائنات کے لیے نہیں بنا, میں پیسوں کے لیے نہیں بنا, پیسے میرے لیے بنے ہیں. تو اس کائنات کی ہر چیز کی قیمت کون لگاتا ہے؟ انسان. میں لگاتا ہوں.
اور میری قیمت کون لگائے گا؟ اللہ. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. ٹھیک. تو میں نے کہا اس لیے